اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان کی 5 تاریخ کا بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شعبان کی فضیلت و برکات اور اس کے فضائل شیئر کروں گی۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جسے شعبان المعظم بھی کہتے ہیں، جو بڑی فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ احادیث مبارک میں اس مہینے کی فضیلت و برکات کا بہت ہی زیادہ ذکر ہوا ہے، جیسے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسا ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن پاک کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء اکرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت۔ شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس طرف سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح سے پیش ہو کہ میرا روزہ ہو۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو، اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو، انہیں خوبصورت بناؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندہوں کی فہرست سے نکال کر مردہ کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں مسلسل روزے رکھتے کہ ہم خیال کرنے لگتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن کا روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ دار نہ ہوتے تو ہم خیال کرتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے روزے بہت زیادہ محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ سال کے باقی عرصے میں مرنے والوں کے نام ملک الموت کو لکھ کر اس مہینے میں دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالت میں نقل کر کے دیا جائے کہ میں روزے میں ہوں۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلت و برکات ہے، کیونکہ اس مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ سے نسبت فرمائی ہے، تو اس مہینے کی اس وجہ سے اور بھی زیادہ فضیلت و برکات ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے 5 شعبان کے دن کون سا عمل کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، یہ بھی دھیان سے سن لیں۔
تو سامعین آپ نے 5 شعبان پہلے جمعہ کی شب نماز عشاء کے بعد جو کوئی 4 رکعت نماز نوافل اس طرح سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اسے ایک عمرے کے برابر کا ثواب عطا کریں گے، اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی، ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اس کے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ شعبان کے مہینے میں جتنے بھی جمعہ مبارک آئیں آپ نے اسی جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نوافل پڑھنے ہیں۔ تو نوافل آپ نے کس طریقہ کار سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت بھی آپ نے اسی طریقہ کار سے پڑھنی ہے، تیسری رکعت بھی اور چوتھی رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور پھر آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ یہ آیت جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور کوئی نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ یہ ایسی آیت مبارک ہے جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت و برکات ہے اور یہ جنت کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو آپ نے 4 رکعت نوافل پڑھنے کے بعد اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ چاہیں زیادہ تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو کم تعداد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ تو یہ بہت ہی مختصر عمل ہے، آسان عمل ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو نماز عشاء کے بعد ضرور کرنا ہے اور جس حاجت کے لیے بھی کریں گے، جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، آپ کو آپ کی اس حاجت میں، اس مقصد میں کامیابی ہی ملے گی۔ تو سامعین، آج میں نے آپ کے ساتھ بہت ہی مختصر اور آسان وظیفہ شیئر کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے آپ کے ساتھ 5 شعبان کی فضیلت و برکات اور چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئر کی ہیں اور ایک تسبیح شیئر کی ہے۔ تو آپ نے 5 شعبان کے دن نوافل اور ایک تسبیح کو ضرور پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے شعبان کی 5 تاریخ کو 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ جو بھی اللہ سے دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجئے اور صدقے کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔